مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 17 اکتوبر 1986 ہم یہاں جامعہ اشاعت الاسلام اٹک کے سالانہ تبلیغی پروگرام میں
دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. کتاب اللہ کا جو حصہ ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں 5 ضابطے بیان ہوئے ہیں. 5 articles or 5 points. بنیادی طور پر قرآن کریم قانون کی کتاب ہے. یہ محض تبرک کی کتاب نہیں ہے کہ قیمت چاہتا جائے اور اس سے تعویذ بندے کا کام لیا جائے. یہ کانسٹیٹیوشن پاور ہے. ہر دور کے فرعونوں کو پیغمبر زمین کرنا اور ہر دور کے مظلوموں کے آنسو پوچھ کر ان کے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کا راستہ بتانا قرآن کریم کا اہم ہدف تھا، ہے اور رہے گا. رہی توحید باری تعالیٰ تو وہ تو روح ہے قرآن کریم کی. اس حصے میں جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، 5 ضابطے بیان ہوئے. سب سے پہلا دعویٰ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنے پاس رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے علامات تو ظاہر کی گئی ہیں قرب قیامت کی. مثلاً یہ کہ سرخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اولاد آدم کے المے تلمے اور چونچلے پیٹ پر دھرتی کبھی کبھی کانپ کر کاشن دے گی کہ اب تم ناقابل برداشت ہو گئے ہو. ایک ہمگیر کی اضطراب انسانی قلوب و اذہان پہ چھا جائے گا. تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، تعلقات میں وفا نہیں رہے گی، نسوانیت میں حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، جوانی میں غیرت نہیں رہے گی. اعلی حضرت قیاس یہ علامات بتائی گئی. اور ایک علامت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق صداقت سے ظاہر ہوئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کتب خانے خالی ہو جائیں گے، لائبریریاں خالی ہو جائیں گی؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، کتابیں نہیں اٹھائی جائیں گی، بلکہ ان کتابوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے. یہ ہے علامات قیامت میں سے، قرب قیامت کی علامات میں سے.
لیکن قیامت کب آئے گی یہ راز صرف اللہ جانتا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ ان ہر پہ تاکید ہے، تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے کلیم کیا اللہ ہی کے پاس قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم۔ علماء بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، صوفیاء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، ابرار و اتقیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، رسل بھی نہیں جانتے قیامت کس گھڑی واقع ہوگی، کون جانتا ہے؟ یہ صحت مند جواب ہے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں تو کسی کی نظر تو نہیں لگتی۔ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ یہ گیت ہے زور دے کر تاکہ بھی کے دروازے ٹوٹ جائیں نا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، علماء بھی ناراض نہ ہوں کہ ہمارے علم کو محدود کیا جا رہا ہے، ہم تو بڑے فاضل ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ راز اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ قانون بہرحال قانون ہوتا ہے، علماء کرام قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ صوفیاء کرام حضرات چادر پوش آپ بھی ناراض نہ ہوں، آپ کی طریقت اور آپ کا تصوف مانتا ہوں، لیکن یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، سیکنڈ کلیم۔ دوسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ کرۂ ارض پر نظام باد و باران کی جزیات کو جاننے والا کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روئے زمین پر می برستا ہے تو بارش کی ہر بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے۔ تو جب بارش ہوا کرے ذکر و فکر میں اضافہ کر دیا کرو۔ قرآن پاک نے تیسرا دعویٰ کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں پلنے والے بچوں کا مستقبل بھی دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا بنے گا؟ عالم بنے گا کہ ان پڑھ، شقی ہوگا کہ سعید،
وفادار بنے گا کہ غدار، نرم دل ہوگا کہ سنگ دل، نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، مومن بنے گا کہ منافق، مجاہد بنے گا کہ مجاور، یکجائی ہوگا کہ ہر جائی، خدا پرست ہوگا کہ آستانہ پرست، سرفروش ہوگا کہ تعویذ فروش، کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ساری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کا مستقبل جاننے والا کون؟ کتنی باتیں ہوگی؟ 3۔ قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ عالم ما کان و ما یکون کون؟ یا اللہ بھی؟ کل کیا ہونے والا ہے علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے۔ وہ دیکھیے نجد کے علاقہ سے بنو سلیم کا وفد آیا ہوا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہم صدیوں سے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح صادق ہمارے دل و نگاہ کو روشن کر دے، تو آپ اپنے شاگرد بھیجیے، لیکن ذرا زیادہ تعداد میں بھیجیے تاکہ بجٹ وقت بنو سلیم کے مختلف قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اٹکوا لو، انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین نے دیر نہ کی، ایک تبلیغی وفد ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل وفد ترتیب دیا۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہ الیاسی لشکر کے سپاہی جب کسی علاقہ میں جماعت بھیجتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بھیجتے ہیں نا کہ یہ تجربہ کار ہو، انہیں ایکسپیرئنس ہو، تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر سکیں۔ آج کے اس دور میں جب اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط برتتے ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت چمک رہی ہے بخاری کے ورقوں میں، فرماتے ہیں منتخب افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد میں منتخب فرمایا جن کی خوبی یہ تھی کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو
جب عابد بن کر مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو منتخب فرمایا، قرآن کے قاری، توحید و سنت کے مبلغ. ان مثالی انسانوں کا انتخاب ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا اور 3 آدمیوں کو سفارتی مشن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا. بنو سلیم کے قبائل کا رئیس عامر بن طفیل، اس کے نام خط لکھ دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا میرا خط پہنچاؤ اسے اور اس کا جواب مجھے آ کر بتاؤ. یہ سفارتی وقت جو 3 افراد پر مشتمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کی بستی کی طرف آیا. ان کا لیڈر تھا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ. عامر بن طفیل کے شہر کے قریب آئے تو حرام بن ملحان نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں جنگل میں رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، اس لیے کہ عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے کہ وہ بڑا متکبر انسان ہے. اسلام کی عداوت اس کے سینے میں بستی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے. میں اکیلا مارا جاؤں گا، تم 2 تو بچ جاؤ گے. موت کا سامنا کرنے کے لیے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. عامر بن طفیل کے دربار میں قبائلی قطار میں سجے ہوئے ہیں. عامر بن طفیل ایک اونچے تخت پہ بیٹھا ہے. عامر بن طفیل کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، لیکن محمد عربی کے رضاکار اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے. حرام بن ملحان بھی سر نگو ہو کر نہیں آیا، سر بلند ہو کر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے. اس بدبخت نے کمال دماغ اور کمینگی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھتے ہی ریزہ ریزہ کر دیا اور ٹکڑے حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارے. عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اس نے اشارہ کیا جس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گئے. خون کا فوارہ نکلا. حدیث میں آتا ہے فعل بالدم هكذا نظروا على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبة. اس مجاہد کبیر نے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور نعرہ زن ہوا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی. عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ انسان سارے جتن زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو مرتے ہوئے بھی خود کو کامیاب کر ڈالتے ہیں. یہ تو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. اور بعد میں علم و دانش انہی میں سے آگے چل کر درجنوں مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلان کیا
اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں، اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا. ہمارے ضمیر نے اسی دن اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا. عزیز دوستو، کردار انسانی ضمیر جیتتا ہے. گفتار کی پہنچ دماغ تک ہے اور کردار انسان کے ضمیر کی گہرائیوں میں اترتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ کردار پر زور دیتا ہے. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا. لا تقولوا آمنا، ناز گفتار کے غازی نہ بنو، ڈینگے مت لگاؤ. ولكن قولوا اسلمنا، کچھ کر کے یہی فرض کھاؤ. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا. اور مسلمان تپتے ہوئے کسی صحرا میں شدت پیاس میں اگر کسی کو شربت کا ٹھنڈا گلاس مل جائے، یقین فرمائیے کوئی جاں بلد پیاسا اس گلاس کو اتنی رغبت سے نہیں اپناتا جتنا مرد مومن شہادت کی موت کو اپناتا ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے شہید کی موت قوموں کی زندگی کی تمہید بنتی ہے. شہید کی موت قوموں کی زندگی کی تمہید بنتی ہے. کبھی کبھی آپ کو بالا کوٹ جانے کا اتفاق ہوا، کبھی ہزارہ ڈویژن کی طرف جاؤ تو بالا کوٹ میں ایک درویش سویا ہوا ہے، اس کے مرکز پہ ضرور جائیے گا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ. مجھے جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف جانے کا موقع ملتا ہے ضرور جاتا ہوں شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر. ایک خاص تاثر لے کے آتا ہوں. اور ارباب علم و دانش میں کہا کرتا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ نظر پڑتی ہے تو دنیا ابن زبیر یاد آ جاتے ہیں، جنہیں جاوید سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی لاش کو یہی لٹکے رہنے دیا جائے، ہٹایا نہ جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو. سولی پہ لاش لٹکی ہوئی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے اور گزر رہے تھے. ایک دن اس شہید کی ماں آئی ہے دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی لاش کو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما. بہت سارے لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ دیکھیں ماں کے جذبات بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کیا رنگ دکھاتے ہیں. لوگوں کا خیال تھا سر پیٹ لے گی، غریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی. ماں جو ہوئی، لیکن آج ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا انسانی تاریخ میں. وہ مائیں اور تھیں جو جذبات کے اس مرحلے پر بے قابو ہو جایا کرتی تھی. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے فیضان میں جو مائیں تیار کی ہیں، ان کے جذبات رحمت عالم کی شریعت کے ضابطوں کے پابند ہیں. جذبات محبت بھی اور جذبات اذیت بھی دونوں پابند ہیں رحمت للعالمین کی شریعت کے ضابطوں کے. چنانچہ عظیم ماں آئی ہے